اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن کے سلسلے میں ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج سے پہلے جو ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس میں ہم نے اخفاء اور اظہار کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم یسرنا القرآن میں سبق نمبر 36 میں دیکھتے ہیں تو نون جزم اور تنوین جو کہ ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ اور ڈبل دمہ ہے، اس کے بعد جب با آ جائے تو دو چیزیں اس میں ہوں گی۔ ایک تو نون کی بجائے میم کی آواز نکلے گی۔ اسی وجہ سے جب ہم قرآن میں یا یسرنا قرآن میں دیکھتے ہیں تو نون کے اوپر چھوٹی سی میم انہوں نے ڈالی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو یاد دہانی ہو جائے کہ یہاں نون کی آواز نہیں بلکہ میم کی آواز نکلے گی۔ اور دوسرا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ میم کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ جب ہم یسرنا القرآن میں سبق نمبر 36 میں دیکھتے ہیں تو جو مثالیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ان میں سے سب سے پہلے مثال یہ ہے ینبوعن، ینبوعن۔ دوسری مثال یہ ہے نفسم بما، نفسم بما۔ اور تیسری مثال ہے خبیرم بصیرن، خبیرم بصیرن۔ اور چوتھی مثال جو لکھی ہے وہ یہ ہے رجع بعید، رجع بعید۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں جو بار بار ایک مثال اس کی آتی ہے وہ یہ ہے من بعدہ، من بعدہ۔ اب اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ ہے جس کا تعلق میم جزم اور اس کے بعد با کے لیٹر بار کے حرف کے ساتھ ہے۔ جب بھی تلاوت کرتے ہوئے میم جزم آئے اور اس کے بعد با آ جائے تو میم کی آواز اسی طرح لمبی ہوگی جس طرح کہ سبق نمبر 36 میں ہم نے لمبی کر کے پڑھی ہے۔ اس کی ایک مثال صفحہ نمبر 27 پر یسرنا القرآن میں آتی ہے جس میں قرآن کریم کا کوئی لفظ تو نہیں لکھا ہوا بلکہ اردو کا ایک لفظ لکھا ہوا ہے جو کہ ہے کمبل۔ لیکن قرآن کریم کے اندر سے اگر ہم اس کی مثالیں دیکھیں جو کہ یسرنا القرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی لیکن قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس کی مثالیں بہت ساری مل جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو مثال میں نے قرآن کریم سے ڈھونڈ کے مثال کے طور پر بیان کرنے کے لیے چنی ہے وہ ہے سورہ النساء میں آیت نمبر 57 جلودہم بدلناہم، جلودہم بدلناہم۔ اس کے بعد اگلی آیت میں 58 نمبر آیت میں بھی اس کی مثال ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ۔ اسی طرح اس سے اگلی آیت میں بھی اس کی مثال ہے يَعِظُكُمْ بِهِ، يَعِظُكُمْ بِهِ۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں جو ہم نے قرآن کریم سے چنی ہیں تاکہ جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو مدد مل جائے اس قاعدے کو سمجھنے اور سیکھنے میں۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔